الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علم عطا کر دیتے ہیں، انسان کے دل کے اندر علم کو ڈال دیتے ہیں اور پورے زور و قوت کے ساتھ اس کے دل کے اندر اس کے دل کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الہام۔ اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں، بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتف غیبی کے ذریعے سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ الہام ہے۔ تو الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علوم بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی بندہ جو ولایت و معرفت کے مقام پر پہنچ چکا ہے، جس نے علم شریعت کی بھی پابندی کی، علم طریقت کے اصولوں کو بھی سمجھا، اب یہ علم حقیقت کے مرتبے پر جب فائز ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ باطنی آنکھ عطا کر دیتے ہیں، اب اس پر سارے کے ساری حقائق ہوتے ہیں۔ تو الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر مضمون ڈال دیتے ہیں، اس الہام کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ لکھا ہے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور اپنے وقت کے تابعی بھی ہیں، اور بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر ماری، فقیری اختیار کر لی، اور ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر عطا کی کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان کی تابعداری کرتی تھی۔ ایسی بادشاہت، کیونکہ دنیا کی بادشاہت کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی بادشاہت کو عطا کر دی۔ بلکہ ایک مرتبہ لکھا کہ جنگل میں چلے جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا تو آپ ڈر گئے کہ شیر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہا کہ ابراہیم دوستی ہم سے کرتے ہو اور ہماری مخلوق سے ڈرتے ہو؟ تم دوست ہمارے ہو اور پھر ہماری مخلوق سے ڈرتے ہو؟ شیر ہماری ایک ادنا مخلوق ہے، اس سے ڈرتے ہو؟ یہ بات کہی تو اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا، دل مضبوط کیا کہ ہاں بھائی میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کو دوست ہوں، مجھے اس کی مخلوق سے ڈرنے کا کیا؟ جیسے اگر دنیا کے بادشاہ سے آپ کی دوستی ہو تو اس بادشاہ کی جو رعایا ہے اس سے آپ کو ڈر خوف ہوگا، آپ کہیں گے آپ تو بادشاہ کے دوست ہیں جی، ہم تو فلاں سینیٹر کے دوست ہیں، ہم تو فلاں کانگریس مین کے دوست ہیں، ہم تو فلاں پریزیڈنٹ کے دوست ہیں، تو انسان کو فخر ہوتا، ڈرتا کہاں ہے پھر؟ تو فرمایا کہ تم ہمارے دوست اور ڈرتے ہو ہماری مخلوق سے؟ یہ بات کہی تو آپ سنبھلے، جب مضبوط ہوئے تو شیر جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا آیا اور آپ کے پیر چاٹنے لگا۔ آپ نے اس کو تھپکی دی، کہا کہ جا، چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی کی آواز ہے، ابراہیم تم اس شیر سے ڈرتے ہو؟ تمہیں خبر نہیں، تم ہمارے دوست ہو، ہم نے تمہاری حفاظت پر 50,000 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تم جب چلتے ہو تو 50,000 فرشتے تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تو ایک شیر کی ہزاروں شیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیکھو یہ وہ الہام اور القاء کس طریقے سے ہاتف غیبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر جو بات ڈال رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان شراب کے اندر دھت پڑا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ نوجوان اپنے ہمجولیوں سے جدا ہو کے پڑا، اس کے ہمجولی بھی کی شراب سے دھت پڑے ہوں گے، اب اس کو کوئی اٹھائے گا تو نہیں، چلو اللہ کے لیے میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ اٹھا کے حمام میں لے کے اس کا منہ دھویا، صاف کیا، اس کو ہوشایا، اور آپ کہا نوجوان غفلت نہ کر، اپنے مالک کو پہچان، یہ شراب نشے کر کے اپنے مالک سے غافل پڑا ہے، جن ہمجولیوں کے لیے تو نے کیا وہ ہمجولی بھی تجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بات چلا گیا۔ 3 دن کے بعد ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو اس کی توبہ کو قبول کر کے فلاں علاقے کا ابدال مقرر کر دیا، ولایت و معرفت کا بلند مقام عطا کر کے ابدال مقرر کر دیا، اور وہاں علاقے کے سارے ولی اس کے سامنے دو دانوں بیٹھے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ 3 دن پہلے اس کی حالت یہ، اور 3 دن کے بعد اب یہ ابدال بنا ہوا ہے، ولیوں کا بھی سرپرست بنا بیٹھا۔ اللہ سے سوال کیا، رب ذوالجلال یہ نوجوان تو گناہ گار، معصیت میں، شراب میں دھت تھا، میں نے منہ صاف کر کے اس کو جو وہ رخصت کر دیا نصیحت کر کے، اور آپ اتنا اونچا مقام 3 دن میں عطا کر دیا۔ اب ہاتف غیبی سے آواز آئی، یہ اس کو کہتے الہام۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہا کہ ابراہیم تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔
تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا منہ صاف کیا، ہم نے ولی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا دل صاف کر دیا۔ اور ساری دل کی کہانی ہے، دل صاف ہو جائے لمحوں میں انسان پہ رہت و معرفت کو عبور کر جاتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد لمضغۃ، کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا لوتھڑا صاف رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو جسم سارا خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو دل